بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں رات کے اس پہر خالہ کے ساتھ ان کے گھر میں تنہا موجود تھا۔ گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی۔ اندھیرے میں خالہ کا خوبصورت وجود چمک رہا تھا اور وہ گہری نیند میں تھی۔ اسی پل میرے دل میں ایک خیال آیا۔ دراصل خالہ کو یوں مدہوش سوتا دیکھ کر میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہوئی تھی، اور اسی وقت میں نے ایک ایسی حرکت کر دی جسے کرنے کا شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب رات اندھیری ہو اور تنہائی میسر ہو تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اس پل مجھ پر بھی شیطان حاوی ہو گیا، اور اس رات میں نے پہلی دفعہ خالہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کے بڑے سے، میری خالہ عمر میں مجھ سے صرف 5 سال بڑی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ ان کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی ان کے شوہر دبئی چلے گئے تھے، اور جب سے ہی وہ اپنے گھر میں تنہا تھی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی، اور جیسے ہی اماں کو فون کرتی میں موقع غنیمت سمجھ کر دوڑا چلا جاتا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی نصیحتیں بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اس لیے موقع ملتے ہی میں گھر سے فرار ہوتا تھا۔ اب بھی میں کالج سے لوٹا تو خالہ گھر آئی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو خالہ کہنے لگی کہ صبح سے گھر کی بتی نہیں ہے، بجلی کا بل وقت پر ادا نہیں ہو سکا، اسی لیے بتی کٹ گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو آ گئے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ بل کیوں نہیں بھرا؟ وہ کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے خالو دبئی میں رہتے ہیں، میں یہاں اکیلے کیا کیا سنبھالوں گی، پتہ نہیں بجلی کا بل کہاں رکھ کر بھول گئی، بھرنا بھی یاد نہیں رہا، اس لیے بتی ہی کٹ گئی ہے۔ خالہ کی بات پر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا میرے ساتھ چلیں، میں دوسرا بل نکلواتا ہوں، پھر ہم بل بھر دیں گے تو بتی بھی آ جائے گی۔ یہ سن کر خالہ خوش ہو گئی اور میں بھوکا پیاسا ہی خالہ کے ساتھ نکل پڑا۔ میں نے ڈپلیکیٹ بل نکلوا کر بھر دیا اور پھر واپسی میں خالہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور بتی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اندھیرے میں جیسے ہی میری نظر خالہ پر پڑی تو فوراً ہی میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جائیں، میں دیکھتا ہوں، وقتی طور پر لائٹ کے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں۔ خالہ کہنے لگی مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے تو تمہیں بھی ساتھ لے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے بڑے پیار سے خالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کا بھانجا جوان ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، آپ گھر میں تنہا تھوڑی ہیں۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بستر پر لے جا کر بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ بس کچھ ہی دیر میں آتا ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلنے لگا خالہ نے ڈر کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے گلے سے لگ گئیں۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں لائٹ کے لیے ہی کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میری بات پر خالہ کو تسلی ہو گئی۔ میں ان کے کمرے سے نکلا اور سوچنے لگا کہ کس طرح تنہائی کا فائدہ اٹھاؤں کہ کسی کو علم ہی نہ ہو سکے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ خالہ تو مجھے اپنا بھانجا سمجھ کر مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، لیکن اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کوئی اور کھیل کھیلنا تھا، اور پھر کچھ سوچ سمجھ کر میں نے خالہ کو دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا کر دے دی۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی، اس لیے خالہ نے وہ دودھ کا گلاس پی لیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ خالہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی، انہیں لگتا تھا کہ خالو نے دبئی میں دوسری شادی کر لیا۔ وہ جب سے گئے تھے خالہ کو نہ ہی خود سے فون کرتے تھے اور نہ ہی واپس آنے کی کوئی بات کرتے تھے۔ خالو کی بات کرتے کرتے وہ رو پڑتی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں سینے سے لگا لیا اور سمجھانے لگا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالو ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ خالہ میرے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب خالہ گہری نیند سو جاتی تاکہ میں اپنا مقصد پوری طرح حاصل کر سکتا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد خالہ کو واقعی بہت گہری نیند آ گئی۔ وہ گلابی رنگ کے سوٹ میں سوتی ہوئی کوئی گڑیا سی لگ رہی تھی، اور انہیں دیکھ کر واقعی میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ میں جلد سے جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور پھر میں نے خالہ کی تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ساری رات خالہ کے گھر پر ہی گزاری۔ وہ دوائی کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیا تھا۔ صبح تک میں پوری طرح تھک چکا تھا، اور پھر میں بھی خالہ کے بستر پر لیٹ کر ہی سو گیا تھا۔ دن ڈھلے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ خالہ اٹھ چکی تھی اور غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں خالہ کو میرا سچ نہ پتہ چل گیا ہو، وہ یہ نہ جان گئی ہوں کہ میں رات کو کیا کر بیٹھا ہوں۔
خالہ کہنے لگی آدھا دن گزر گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو اور اپنے گھر جاؤ، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے منہ پسور کر کہا، اماں کا کام ہی کیا ہے، بس فضول سی باتوں پر پریشان ہوتی رہتی ہیں، میں کون سا کسی غیر کے گھر ہوں، آپ تو میری خالہ ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے خالہ کو محبت سے باہوں سے پکڑا اور اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ خالہ کہنے لگی زیادہ لاڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو تم میرے بستر پر کیوں سوئے تھے، یہ اچھی بات نہیں ہے، گھر میں اور بھی کمرے ہیں، یا تم صوفے پر سو جاتے۔ خالہ کی بات سن کر میں کچھ جھینپ گیا، شکر ہے انہیں رات والی بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں انہیں نظر انداز کرتا اٹھ کر فریش ہوا اور پھر واپسی گھر کے لیے نکل پڑا۔ اماں غصے میں بیٹھی تھی، کہنے لگی تم کل کے گئے آج لوٹے ہو۔ میں نے اماں کو بتایا کہ خالہ اندھیرے کی وجہ سے ڈر رہی تھی، بس اسی لیے نہیں آیا، اب صبح کے وقت ان کی بتی آ گئی ہے، اب پریشانی نہیں ہوگی۔ اماں کہنے لگی تمہاری خالہ کو چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہونے کی عادت ہے، اسے تو لگتا ہے اس کے شوہر نے دوسری شادی رچا لی ہے، پتہ نہیں کب اس کی یہ وہم کی عادت ختم ہوگی۔ اس کا شوہر وہاں محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر وقت اس کا شوہر اس سے فون پر بات کرتا رہے۔ اماں کو چھوٹی خالہ کے رویے سے بہت شکایت تھی اور میں اماں کی بات پر صرف سر ہلانے کا کام کر رہا تھا۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے اور میرا دوبارہ خالہ کی طرف چکر نہیں لگا۔ میرا دل اس بات کے لیے بہت ہی بے تاب تھا کہ کسی طرح میرا خالہ کے گھر کا چکر لگ جاتا۔ اور پھر 2 دن بعد جب میں شام کو دوستوں کے پاس سے گھر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ اماں بریانی تیار کر رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اماں کے سامنے کہہ دیا کہ خالہ کو بریانی کتنی پسند ہے، ان کا گھر قریب ہوتا تو میں فوراً دے آتا۔ اماں کو چھوٹی خالہ سے لاکھ شکایت سہی، مگر وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات سنتے ہی انہیں بھی خیال آ گیا کہ خالہ تو بریانی کی دیوانی ہے۔ اماں فوراً کہنے لگی خالہ کا گھر کون سا اتنی دور ہے، بائک پر جائے گا تو 5 منٹ بھی نہیں لگے گے، جا کر دے آ۔ میں تو موقع کے انتظار میں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر منہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باندھ دے، میں پہنچا دیتا ہوں، اور اماں نے جھٹ سے ڈبہ باندھ دیا۔ میری تو بانچھیں ہی کھل گئی تھیں۔ میں بریانی کا ڈبہ لیے خالہ کے گھر پہنچا تو وہ کھانا ہی کھانے بیٹھ رہی تھی۔ بریانی دیکھ کر خوش ہو گئی، مجھ سے بھی کھانے کا پوچھا تو میں بھی جھٹ سے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور پھر میں نے اور خالہ نے کھانا کھایا تو میں نے چائے کی فرمائش کر دی۔ میں تو واپس گھر جانے کے موڈ میں ہی نہیں تھا، اور پھر چائے پیتے پیتے ہم نے لوڈو کی بازی جما لی۔ میں نے گھر فون کر کے اماں سے کہہ دیا تھا کہ خالہ نے مجھے زبردستی روک لیا ہے، جبکہ خالہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا آپ اتنی کمزور ہو رہی ہیں، پابندی سے دودھ کیوں نہیں پیتی ہیں؟ خالہ کہنے لگی کہ روز روز دودھ لانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے خالہ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ ذمہ داری میری ہے، اور پھر میں نے دودھ لا کر خود گرم کیا اور اس میں نیند کی دوا ڈال کر خالہ کو دے دی۔ خالہ نے بہت محبت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی تم جیسا بانجا صاحب کو ملنا چاہیے، تمہارے خالو یہاں نہیں ہیں، لیکن تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو کہ مجھے اب زیادہ پریشانی ہی نہیں ہوتی، ورنہ پہل تو میں سوچتی تھی کہ تمہارے خالو کے بغیر میرا گزارا کیسے ہوگا۔ خالہ کی بات پر میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ خالہ کو کیا معلوم تھا کہ میری ان مہربانیوں کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ خالہ نے دودھ پیا، کچھ دیر تک لوڈو کھیلتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر گہری نیند سو گئی۔ مجھے ایک بار پھر موقع مل گیا تھا، میں نے پھر ساری رات موقع کا فائدہ اٹھایا اور صبح تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹا تو مجھے خالہ کی پرانی بات یاد آ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور خالہ سے دور صوفے پر سو گیا تاکہ انہیں کسی بات پر کوئی شک نہ گزرے۔ اگلے دن بھی میں صبح دیر سے سو کر اٹھا۔ میں اٹھا تو خالہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گئی، کہنے لگی تم رات یہی رہ گئے تھے، تمہاری اماں پریشان ہوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اماں کو فون کر کے بتا دیا تھا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ تو پرسکون ہے کہ آپ کو کسی کا ساتھ مل گیا ہے، ورنہ سارا وقت وہ یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ آپ اکیلے گھر میں کس طرح گزارا کرتی ہوں گی۔ دوپہر کے وقت میں واپس اپنے گھر چلا آیا تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دو، خالہ کے نوکر بن کر رہ جاؤ گے تو مستقبل خراب ہو جائے گا۔ میں نے اماں سے کہا خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کرتی ہیں، وہ آپ کی بہن ہے، بیچاری اکیلے میں بہت پریشان ہوتی ہیں، اگر ہم ان کے کچھ کام آ جائیں گے تو کیا برا ہوگا۔ میں نے تو سوچا ہے اب میں ہر رات خود خالہ کے گھر جاؤں گا تاکہ پہرے داری کر سکوں۔ پاس پڑوس والوں نے بتایا ہے کہ آج کل ان کے علاقے میں ڈکیٹ گھوم رہے ہیں۔ میری بات سن کر تو اماں اور بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، پھر تم روز رات کو چلے جایا کرو، لیکن صبح وقت پر واپس آیا کرو، تمہارے کالج کی چھٹیوں پر تمہارے ابا سخت ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا کہ میں صبح وقت پر واپس آ جایا کروں گا،
پھر خالہ کے گھر سے ہی کالج چلا جایا کروں گا، لیکن پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا۔ میں نے خالہ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی تھی کہ ان کے محلے میں آج کل چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے انہیں ایک دو من گھڑت چوری کے قصے بھی سنا ڈالے تھے، جسے سن کر خالہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں ہر رات دودھ لے کر خالہ کے گھر پہنچ جاتا، انہیں خود دودھ میں نیند کی دوا ڈال کر دیتا اور پھر خالہ کے سوتے ہی موقع سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا۔ میں اس کام سے بہت ہی خوش تھا۔ بہت آسانی سے میں نے خالہ کو بیوقوف بنا دیا تھا۔ وہ ہر رات اب مجھے اپنے گھر پر خود ہی رکنے کا کہہ دیا کرتی تھی، اور اب اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نے کالج پابندی سے جانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ میرے لیے مشکل تھا کہ رات بھر کی اتنی محنت کے بعد صبح جلدی اٹھنا پڑتا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح سب مینج کر ہی رہا تھا۔ اور پھر ایک دن نہ جانے کیسے خالہ کو مجھ پر شک ہو گیا۔ رات کو دودھ لے کر ان کے کمرے میں پہنچا تو ان سے کہنے لگی کہ مجھے آج کل کچھ عجیب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں روز رات کو بہت گہری نیند ہوتی ہوں، ایک بار بھی میری آنکھ نہیں کھلتی، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آج شام کی صفائی کے وقت جب میں کوڑے دان میں کچرا پھینکنے کے لیے گئی تو مجھے ایک ایسی چیز ملی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میرے گھر کے کوڑے دان میں بھلا ایسی چیز کا کیا کام ہے؟ خالہ کی بات پر میرے وجود سے پسینے پھوٹ گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ نے کیا دیکھا ہے، لیکن پھر بھی میں نے انجان بننے کا ناٹک کیا اور خالہ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے خالہ، ایسی بھی کیا چیز مل گئی ہے جو آپ پریشان ہو رہی ہیں؟ میں جانتا تھا کہ وہ کھل کر مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گی، اس لیے میں نے ان کے سامنے بالکل انجان ہونے کا ڈرامہ کر دیا تھا۔ پہلے تو خالہ نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ کیا بات ہے خالہ، کیا ملا ہے آپ کو؟ لیکن وہ کہنے لگی چھوڑو، تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، ابھی تم بچے ہو۔ یہ کہہ کر خالہ نے دودھ کا گلاس ختم کر لیا اور پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ خالہ بھی مجھے بچہ سمجھ رہی تھی، جبکہ میں تو ہر رات خالہ کی نیند کا فائدہ اٹھا کر وہ کھیل کھیل رہا تھا جس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خالہ دوبارہ سے سو گئی اور میں پھر اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یہ سب کچھ کر کے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ خالہ تو پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں دودھ میں انہیں نیند کی دوا ڈال کر دے رہا ہوں۔ لیکن ایک دن وہ کہنے لگی کہ شام کو پڑوسن آئی تھی، بڑی عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ خالہ کی بات پر میں چونک گیا اور کہا کہ کون سی پڑوسن آئی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ خالہ کہنے لگی پڑوسن کہہ رہی تھی کہ اس نے رات کو کھڑکی سے ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب سا منظر دیکھا ہے، اسے لگتا ہے کہ رات کو ہمارے گھر میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ گزری رات تو میں نے اپنے دو دوستوں کو خالہ کے گھر بلوایا تھا اور سب نے مل کر اکٹھے ہی خالہ کی نیند سے فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ خالہ کی کوئی پڑوسن آدھی رات کو بھی ان کے گھر پر نظر جما کر بیٹھی ہوگی، لیکن اب مجھے پکڑے جانے کا خوف ہوا تو میں نے خالہ سے کہا کہ آپ پاس پڑوس کی عورتوں کو گھر میں آنے نہ دیا کریں، سب جانتی ہیں کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ کل کو آپ کی کردار کشی شروع کر دیں گی تو آپ کیا کریں گی؟ آپ پہلے ہی سختی سے سب کو کہہ دیں کہ میرے گھر پر نظر نہ رکھا کرو۔ میری بات سن کر خالہ چونک گئی اور کہنے لگی یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر آج وہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے کسی کو دیکھا تھا تو کل کو کہیں گی کہ میرا کوئی عاشق آیا تھا، پھر میں کیا کروں گی؟ خالہ کے دماغ میں میری بات اچھی طرح بیٹھ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے خالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خالہ آپ نہیں جانتی زمانہ بہت خراب ہے، یہ پاس پڑوس کے لوگ تو گھر کو توڑوانا چاہتے ہیں، اگر کسی نے آپ کے سسرال والوں کو جا کر کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی تو آپ کو ہی پریشانی ہوگی، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ ذرا اپنا رویہ سخت رکھیں، کسی کو اپنے گھر کے معاملے میں بولنے کا حق نہ دیں۔ خالہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی تم نے مجھے صحیح بات بتائی ہے، اب میں ان پاس پڑوس والوں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ میں خالہ کی بات پر مسکرا دیا۔ میری بولی بالی خالہ آنکھیں بند کر کے میری ہر بات پر اعتبار کرتی تھی، اور اسی بات کا تو مجھے حد سے زیادہ فائدہ ملا تھا۔ اس دن کے بعد سے خالہ نے پاس پڑوس سے بات چیت بالکل ختم کر دی اور ان کے ہر مسئلے کے حل کے لیے صرف میں ہی رہ گیا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی وہ مجھے ہی فون کرتی اور میں دوڑا چلا جاتا، اور ہر رات کو میں خود ہی دودھ لے کر پہنچ جاتا اور پھر نیند کی دوا ملا کر دے دیتا۔ شروع میں تو میں اکیلا ہی خالہ کی نیند کا فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے کالج کے دوستوں کو بھی خالہ کے گھر بلانا شروع کر دیا تھا، اور یوں ہم دوست مل کر خالہ کی گہری نیند کا فائدہ اٹھانے لگے۔
مجھے لگا تھا کہ میرا سچ کبھی نہیں کھلے گا، لیکن میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ ایک رات نہ جانے کیسے خالہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ کمرے سے باہر نکل آئیں، جہاں لاؤنج میں اور میرے دوست موجود تھے۔ کچھ ہی دیر لگی تھی کہ خالہ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ خالہ کے اٹھنے پر میرے دوست بھی گھبرا گئے تھے اور وہ سب فوراً وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی خالہ میرے پاس آئیں اور مجھے گربان سے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں خالہ، بس پڑھائی کرنی تھی، اس لیے اپنے دوستوں کو بلا لیا تھا۔ خالہ نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم سارے دوستوں کے ساتھ مل کر نشہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی میں نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے جو آدھی رات کو تم دوستوں پر اپنی جوانی لٹا رہی تھی۔ میرے دوست روزانہ اپنے ساتھ جسم فروش لڑکیوں کو بھی لے کر آتے تھے جو ہم دوستوں کا دل لگایا کرتی تھی، اور خالہ انہیں دیکھ چکی تھی۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس عمر میں یہ ساری حرکتیں کرتے ہو؟ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ تم ہمارا ہی خون ہو۔ خالہ کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں تو بس دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اماں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ اماں آج کے دور میں بھی نہ جانے کس زمانے میں جی رہی ہیں، اسے تو میرے دوست بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں روزانہ رات کو یہاں آ جاتا ہوں۔ آپ دودھ پی کر سو جاتی ہیں اور میں دوستوں کو بلا لیتا ہوں۔ کچھ بھی تو غلط نہیں ہے، بس ہم تھوڑا سا ہلا گلا کرتے ہیں۔ میری بات پر خالہ نے مجھے ایک اور تمانچہ مارا اور کہنے لگی کہ کچھ تو شرم کرو، تم جسے ہلا گلا کہہ رہے ہو وہ نشہ ہے، اور وہ لڑکیاں جو کچھ کر رہی تھیں اسے زنا کہتے ہیں۔ تم نے سوچا بھی نہیں ہے تم کس گناہ کے راستے پر چل رہے ہو۔ میری بہن اپنا پیٹ کاٹ کر تمہارے کالج کی فیس بھرتی ہے اور تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ خالہ کی بات پر میں بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، تم اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تم محنت کر کے پاس نہیں ہوگے تو تمہاری ماں کی قربانیاں ضائع چلی جائیں گی۔ اس نے اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹ کر تمہیں شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ دلوایا۔ شاید میری معصوم بہن کو معلوم نہیں تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم اتنے بڑے کالج جا کر پڑھائی کرنے کے بجائے عیاش دوستوں کی صحبت میں پڑ گئے، اس لیے آج گناہ کے اس راستے پر چل پڑے ہو۔ میں ابھی تمہاری ماں کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ خالہ کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے خالہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ خدا کے واسطے اماں کو کچھ مت بتائیے گا، یہ سب جان کر ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ خالہ کہنے لگی یہ سب کچھ تو تمہیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ میں دودھ کی وجہ سے گہری نیند سونے لگی ہوں، اس لیے رات میں نے دودھ نہیں پیا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم میری تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر میں عیاشی کی محفل سجا دو گے، غیر لڑکیوں کو بلا کر یہاں زنا جیسا کام شروع کر دو گے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ خالہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں آئندہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا، لیکن وہ مجھ پر اعتبار کرنے کو راضی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تم اپنی سگی خالہ کو روزانہ نیند کی دوا دے کر سلا سکتے ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم نے میری تنہائی کا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور میرے گھر کو فحاشی کا اڈا بنا دیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بھانجے ہو۔ میں خالہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور خالہ سے معافی مانگی، لیکن خالہ نے رات کے اسی پہر مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میں آئندہ ان کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ میں آدھی رات کو خالہ کے گھر سے نکل کر واپس اپنے گھر پہنچا تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اماں سے جھوٹ کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور خالہ کے گھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور پھر سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ خوف مجھے ستا رہا تھا کہ اگر خالہ نے اماں ابا کو سب کچھ بتا دیا تو میرا کیا ہوگا۔ ابا بہت سخت تھے اور وہ کبھی مجھے معاف نہ کرتے، لیکن خالہ نے مجھ پر یہ مہربانی کی تھی کہ انہوں نے اماں ابا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ البتہ انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی تھی کہ اب میں آئندہ ان دوستوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں، اور پھر میں نے خالہ کی بات پر عمل کیا تھا۔ لیکن آنے والے سیمیسٹر میں بری طرح فیل ہو گیا تھا، اور اس بات کا صدمہ میری ماں کو واقعی ہی بہت زیادہ پہنچا تھا۔ ابا بھی بہت دل برداشتہ تھے، لیکن میں نے دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب سخت محنت کروں گا۔ دراصل میں کالج میں عیاش دوستوں کی فطرت میں پڑ گیا تھا۔ میرے سارے دوست اپنے گھروں میں پارٹی کرتے تھے، لڑکیاں بلاتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ میں بھی یہی سب کچھ کروں، لیکن مجھے یہ سب کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس لیے جب مجھے خالہ کے گھر میں تنہائی ملی تو میں نے اپنے دوستوں کو وہاں بلا کر وہاں پارٹی کرنی شروع کر دی، اور یہی سچ جب خالہ کے آگے کھلا تو میں سر سے پاؤں تک شرمسار ہو گیا۔ اور پھر جب میرا رزلٹ خراب ہوا
میں نے سارے دوستوں کی صحبت چھوڑ دی۔ شکر ہے مجھے نشے کی لت بری طرح نہیں لگی تھی، اس لیے میں جلدی اس نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دے رہا ہوں۔ میں سب لڑکوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کالج میں یا پھر یونیورسٹی میں ایسے دوست نہ بنائیں جو آپ کا مستقبل خراب کر دیں۔ ہمارے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں ایسی جگہوں پر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا سر شرم سے نہ جھکائیں، بلکہ محنت کر کے انہیں معاشرے میں سر اونچا کرنے کا موقع دیں۔